بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حج انسان کی زندگی میں کیا انقلاب لاتا ہے؟ حج کے فضائل کیا ہیں اور اس کے بعد انسان کی دنیا اور آخرت کیسے بدلتی ہے؟ حج صرف کعبہ کی زیارت نہیں، یہ دل کے قدورتوں کے صاف ہونے، گناہوں کے مٹنے اور اللہ سے قریب ہونے کا سفر ہے۔ حج سے واپس آنے والے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف تاریکی نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اسی دوران اس کا حج اور عمرہ آئے، پھر انہوں نے اسے اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیا۔ مشمعیل اسدی نقل کرتے ہیں کہ میں 1 سال حج کے سفر پر گیا۔ جب حج سے واپس آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا، اے مشمعیل، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میری جان آپ پر قربان ہو، میں حج کے سفر سے واپس آیا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ حج کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا مگر یہ کہ آپ مجھے سکھا دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ اس گھر کے گرد 7 چکر طواف کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے 6000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 6000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 6000 درجات بلند فرماتا ہے، اس کے 6000 حاجتیں پوری فرماتا ہے اور اسی مقدار میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، تم پر لازم ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرو اور اس کے عادی بن جاؤ، کیونکہ جب تم حج کے عادی بن جاؤ گے تو دنیا کی مصیبتیں اور قیامت کے دن کی دہشتیں تم سے دور کر دی جائیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص حج کے راستے میں 1 درہم خرچ کرتا ہے وہ اس 1,00,000 درہم سے بہتر ہے جو کسی شخص نے راہ حق میں خرچ کیے ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی بیان ہوا ہے کہ حج کے راستے میں خرچ کیا جانے والا 1 درہم اس 20,00,000 درہم سے افضل ہے جو حج کے علاوہ اللہ کی راہ میں کسی اور جگہ خرچ کیا جائے، اور حاجی جب تک گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا اس پر حج کی نورانیت برقرار رہتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا جو مسلسل حج پر جانے کی طرح انسان کو اتنی جلدی بے نیاز کر دے اور فقر و تنگ دستی کو دور کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، ایک حج کا بدلہ جنت ہے اور ایک عمرہ ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی ایک کے پاس ابو قبیس پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی اس کا اجر سفر حج کے برابر نہیں ہوگا، اور حاجی جو 1 درہم بھی حج میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہزاروں ہزار درہم خرچ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر واپس اپنے گھر پہنچنے تک وہ ایسے ہی شمار ہوتا ہے جیسے کعبہ کا طواف کرنے والا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے 2 خاص مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے کچھ مانگے تو وہ انہیں عطا فرماتا ہے، اور اگر اسے پکاریں تو ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ کسی کے لیے شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، اور اگر وہ خاموش رہیں اور اللہ سے کچھ نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ خود پہلے ان پر عطا اور بخشش کا آغاز فرماتا ہے، اور ان کے 1 درہم کے بدلے میں انہیں 10,00,000 درہم کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حج ادا کرنا 10 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور پھر امام علیہ السلام نے شمار کرتے ہوئے اسے 70 غلاموں تک پہنچایا، یعنی حج ادا کرنا 70 غلام کے آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور فرمایا نماز طواف کی 2 رکعتیں غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سفر حج کے لیے سواری تیار کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنی سواری تیار کر رہا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو مالدار اور صاحب وسعت ہو مگر حج کے لیے نہ گیا ہو۔
تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ سائل نے عرض کیا سبحان اللہ، اندھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے راہ حق کے بارے میں اندھا کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حج کا سامان باندھو کیونکہ اس کی ضمانت اللہ کے ذمے ہے۔ پھر جب حاجی مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے طواف، نماز اور سعی کو محفوظ کرتے ہیں، اور عرفہ کی شام وہ دونوں فرشتے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں، جو کچھ گزر چکا ہے یعنی تمہارے گزشتہ اعمال، ان کے بارے میں تمہیں کفایت کر دی گئی ہے، یعنی اللہ نے انہیں بخش دیا ہے، اب اپنے آئندہ اعمال کی نگرانی کرنا اور گناہوں سے پرہیز کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ جیسے ہی اپنے سفر حج کا سامان تیار کرنا شروع کرتا ہے، وہ جو قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کی سواری جو قدم اٹھاتی ہے یا رکھتی ہے اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ ذی الحجہ، محرم اور سفر کے مہینوں میں حج انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب قرار دیتا ہے، اور جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتا رہے گا۔ ایک اور روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب حاجی اپنے سفر حج کا سامان تیار کرنا شروع کرتا ہے تو سامان کی تیاری کے سلسلے میں وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10 برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سامان سے فارغ ہو جائے۔ پھر جب اس کی سواری اسے اٹھا لیتی ہے تو اس سواری کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے کے بدلے اسی طرح اجر لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مناسک ادا کر لے، اور جب وہ اپنے مناسک ادا کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور ذی الحجہ، محرم، سفر اور ربیع الاول یہ 4 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس پر گناہ نہیں لکھے جاتے مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے جس پر عذاب واجب ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کی حالت اور شان ایسی ہو کہ اسے ہر سال حج پر جانا چاہیے لیکن وہ 1 سال حج پر نہ جائے تو زمین پر موجود فرشتے پہاڑوں پر موجود فرشتوں سے کہتے ہیں ہم نے اس سال فلاں شخص کی آواز نہیں سنی، تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اسے تلاش کرو، چنانچہ فرشتے اسے ڈھونڈتے ہیں لیکن اسے نہیں پاتے، پھر وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر اس کے حج سے رک جانے کی وجہ قرض ہے تو اس کا قرض ادا فرما، اگر بیماری ہے تو اسے شفا عطا فرما، اگر تنگ دستی ہے تو اسے غنی اور مالدار بنا دے، اگر قید و بند میں ہے تو اسے نجات دے دے، اور اگر کوئی کام یا رکاوٹ ہے تو اس کا کام آسان فرما دے۔ یہ اس حال میں ہے کہ لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ فرشتے حج سے محروم رہ جانے والے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کیا کرو تاکہ تندرست رہو، جہاد کرو تاکہ غنیمت پاؤ، اور حج ادا کرو تاکہ بے نیاز ہو جاؤ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان لو حج اللہ عز و جل کے فرائض میں سے ایک فریضہ اور واجب ہے، اور وہ اس شخص پر لازم اور واجب ہے جو اس پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور پوری زندگی میں حج صرف 1 مرتبہ واجب ہے۔ حج کرنے والے کے لیے جنت تک پہنچنے اور گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حج کو ترک کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے اور اس کے لیے آگ کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا بے شک عرفات میں کوئی بھی شخص خواہ ہمارا موافق ہو یا مخالف وقوف نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کیا شاری نہروان کے خوارج کا ایک گروہ اور ناصبی بھی وقوف کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سب کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی سابقہ روش کی طرف نہ لوٹے تو اس کے پچھلے گناہوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے،
لیکن یہ سب لوگ ابھی عرفات سے نکلے ہی نہیں ہوتے کہ پھر اپنے پہلے والے کاموں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگ اللہ کے گھر کے حج کو چھوڑ دیں تو ان پر عذاب نازل ہوگا اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسحاق ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، میں نے اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ ہر سال حج اپنے اوپر لازم رکھوں، یا خود جاؤں یا اپنی اہل بیت میں سے کسی شخص کو اپنے مال سے حج پر بھیجوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے واقعی اس کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا امام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو مال کی کثرت کا یقین رکھو یا مال کی فراوانی کی خوشخبری لے لو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے کی ضمانت اللہ کے ذمے ہے، اگر اسے زندہ رکھے تو اسے اس کے گھر والوں تک پہنچا دے، اور اگر اسے موت دے تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، حج اور عمرہ ادا کرو، تمہارے بدن تندرست رہیں گے، تمہارا رزق کشادہ ہوگا اور تم اپنے اہل و عیال کے اخراجات سے کفایت پاؤ گے۔ اور فرمایا، حاجی بخشا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے عمل نئے سرے سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کے اہل اور مال کے بارے میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو سوچئے، حج اور عمرہ صرف چند عبادات کا نام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے رحمت، بخشش، حفاظت، صحت اور کشادگی کا اعلان ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس کے بعد انسان صرف واپس نہیں آتا بلکہ بدل کر واپس آتا ہے، اس کا دل بھی بدلتا ہے، اس کی روح بھی، اس کی دنیا بھی بدلتی ہے اور اس کی آخرت بھی۔ جس شخص کو اللہ اپنے گھر بلا لے وہ حقیقت میں بہت بڑی رحمت کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے تو ابھی دل سے دعا کیجئے اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے بھی اپنے گھر بلا لے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔